الصلوۃ والسلام کی جد کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ان کی طرف کہ یہ جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل عراق کا ایک شہر اور باشندے تھے، اور یہ شہر جو نا دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ کوفے کے قریب یہ شہر واقع تھا، اور شہر یہ اس کے دریائے فرات کے مغربی ساحل کوفے کے قریب یہ شہر واقع ہے۔ عرب مستربہ وہاں پر رہے، اور اس کی کھدائی کے دوران جو کتابت برآمد ہوتے ہیں، اس یعنی کتبے برآمد ہوئے کھدائی کے دوران اس شہر کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے متعلق بہت سی تفسیرات منظر عام پر آئیں کہ یہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعض تفصیلات باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی ان کا پردہ اٹھا، یعنی کہ اس کے اندر سے بہت سارے اس کے اندر کتبے ملے اس علاقے سے، تو وہ کتبے ملے تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، کہ اس دور کے اندر کچھ نشانیاں ہمارے سارے قدیمہ والوں کو ملی۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس ملک کو اپنے پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ فلسطین میں کہاں سے چلے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شہر حران سے چلے، تشریف لے گئے، اور پھر فلسطین میں جا کے قیام کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہاں پر پھر پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا، دعوت و تبلیغ کی، اور اندرون بیرون ملکوں میں جو نا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور پھر آپ ایک بار مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو جب آپ سفر کر کے جا رہے تھے، مصر کے اندر جا رہے تھے، تو جو فرعون تھا اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو خوبصورت عورتوں کو دیکھتا تو ان کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، اور جس کے ساتھ شوہر ہوتا تو اس کو تو قبضے میں کر لیتا، شوہر کو مروا دیتا، جس کے ساتھ بھائی ہوتے ان کو نہیں قبضے میں کرتا تھا، ان کو پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ بھائی ہیں، اس کے پیچھے قبیلے والے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ یہ ان کا طوریہ تھا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طوریہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بات کو کرتے ہوئے یہ طوریہ فرماتے ہیں، یہ جھوٹ اس سے موقع پر، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے، یا کسی کا راز کے فاش نہ ہو اس کو، یا ملکی راز کو بچانے کے لیے اس وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، تو یہ جھوٹ بولنا اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طوریہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طوریہ ثابت ہوا۔ اب جب یہ کیفیت اس کی ہوئی کہ یہ فرعون نے حضرت سارہ کے اوپر بری نیت جب رکھی تو قریب آنے کی کوشش کی، تو اب یہ اس کے جو اعضاء تھے وہ سن ہو جاتے تھے، اور یہ ان کے قریب نہیں آ پاتا تھا۔ اس نے کہا جیسے ہی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے اعضاء جو نا وہ مفلوج ہو جاتے تھے۔ تو اس نے بالآخر آپ کو رخصت کر دیا، اور رخصت کر دیا تو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ حضرت سارہ کو بھیجا، اور سارہ کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی تھی۔ کچھ مورخین نے لکھا کہ وہ آپ کی بیوی تھی، جو فرعون تھا اس کی باندی تھی، اور اس نے کہا یہ میرے پاس ایک اور بھی ایسی ہے، کہ ایک ایسی باندی ہے کہ جو یا بیٹی ہے جس کو میں بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ باندی تھی، وہ اس کے قریب جانے لگتا تھا تو اس وقت اس کے بھی جو نا اعضاء مفلوج ہو جاتے تھے، اللہ کریم نے ایسی اس کے اوپر ہیبت ڈالی تھی۔ تو اس نے پھر ان کو دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حاجرہ کو ان کے سپرد کر دیا، اور آپ لے کے آئیں تو حضرت سارہ نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا، اس سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اور پھر اس طرح جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کے پاس گو کہ اولاد نہیں تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ذرا تھوڑا سا فیل ہوا کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، ان کو میں لے کے آئی ہوں، ہجرت کرا کے لے کے آئی ہوں، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اولاد دے دی، تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ ان کو کسی اور بستی میں شفٹ کر دیں، اور یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو پھر اللہ کا نبی ہو، اللہ پاک اپنے نبی سے، اپنے بندوں سے، اپنے صالح بندوں سے اللہ پاک کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ان کو بیت اللہ کی بستی کے اندر
ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پر بیت اللہ شریف ہے وہاں پر آ کے چھوڑ کے چلے گئے. اور وہ بیت اللہ شریف اس وقت کوئی عمارتی صورت میں نہیں تھا، صرف ایک ٹیلہ تھا، اور وہ اس ٹیلے کی صورت میں بیت اللہ شریف کھڑا تھا. اور وہ ٹیلے کی صورت میں بیت اللہ شریف کھڑا تھا، تو وہاں پر آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور آپ جب چھوڑ کے گئے تو آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور پانی تھوڑا سا تھا. وہ بھی کچھ دن کے بعد ختم ہو گیا. اور اس کے قریب ہی آب زمزم کا چشمہ تھا. آب زمزم کا چشمہ تھا جہاں سے پھر آپ نے جب آپ بھاگی ہیں پانی لینے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو انہوں نے پانی وہاں پر پاؤں وہ جو رگڑا ہے پانوں رگڑا، تو وہاں سے پانی کا چشمہ اللہ پاک نے پیدا کیا. اور وہ جو زمزم کا چشمہ پھوٹا، اور وہ جسے آج تک امت مسلمہ بلکہ قیامت تک یہ نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو نشانی اللہ پاک نے عطا کی، وہ زمزم کا چشمہ پھوٹا. پھر کچھ عرصے کے بعد ملک یمن کا ایک قبیلہ یہاں پر آیا جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا تھا. اور جرہم کہا گیا، یہ قبیلہ آیا، اس قبیلے نے یہاں آ کے پڑاؤ کیا آپ کی اجازت سے. یہ قبیلہ یہاں رہا، اور اس قبیلے کی ایک سردار، یہ قبیلہ آپ کا اسماعیل علیہ السلام کا ننیال بھی قبیلہ رہا. اور پھر اس قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی انہوں نے اس کے ساتھ نکاح بھی کیا. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے اس قبیلے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا. اب قرآن مجید کے اندر جو ذکر آیا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا، اس کا ذکر آیا قرآن مجید کے اندر. کہ خواب کیا دکھایا؟ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے کے چل پڑے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم آپ نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور بخاری شریف کی حدیث سے پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا. اور کیا حکم دیا بخاری شریف کی حدیث سے پاک کے اندر؟ کہ دیکھو ہم نے نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کی نشانیوں کے اوپر ہم ان کو نیکوکاروں کو اس طرح اجر دیا کرتے ہیں. اب بائبل کی کتاب کے اندر ذکر ہے، بائبل کی کتاب کے اندر ذکر فرمایا اس کے اندر کہ بائبل میں پیدائش میں مذکور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے قریباً 13 سال بڑے تھے. بائبل میں جو ذکر ہے نا، بائبل میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں. 13 سال وہ بعد میں پیدا ہوئے حضرت سارہ کے بطن سے. دونوں نبی، دونوں سے اللہ پاک نے اپنے گھر بنوائے. اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ شریف بنایا، اور اسحاق علیہ السلام سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی. انہوں نے ادھر بیت المقدس کی ابتدا رکھی. تو ابتدا کی ان کا ذکر اس کے اندر آ گیا. تو کہا کہ یہ دو حضرت اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں. اب جب یہ بڑے ہوئے تو کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جوانی تک پہنچے ہیں، یعنی بلوغ تک پہنچے ہیں، تو اس درمیان میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے. دیکھو صبر دیکھ لو، جتنا بڑا کام ہوتا ہے، جتنا بڑا صبر ہوتا ہے، اس کے پیچھے اجر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، اجر بھی اتنا بڑا. اور اللہ پاک نے پھر کام کتنا بڑا لیا حضرت ہاجرہ سے. بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو تفصیل حدیث ہے ابن عباس سے، اس کے راوی ہے، مرفوع حدیث ہے، اور اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو ملنے کے لیے آئے جب آپ بالغ ہونے تک. ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے. پھر آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو قبیلہ جرہم سے عربی سیکھی. آپ نے عربی سیکھی. اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے مکہ میں جب تشریف لائے، تو آپ آئے تو آپ کا نکاح قبیلہ جرہم کی عورت سے ہوا تھا. آپ نے ان سے ان کی خیریت دریافت کی، پوچھا، تو کہنے لگے کہ بس وہ تھوڑا سا گلہ کرنے لگی زندگی کے بارے میں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر اوورآل مشکلات ہوتی ہیں. اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں، ان کی زندگی کے اندر بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ان مشکلات کو ہر عورت فیس نہیں کر سکتی. اچھی بڑی صبر والی بھی اس وقت برداشت کا دامن چھوڑ بیٹھتی ہیں.
اب جب یہ آئے تو اس وقت انہوں نے خیریت پوچھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کی زوجہ اسماعیل علیہ السلام کی کہنے لگی کہ ہمارا گزر اوقات بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے، یعنی کہ شکوہ تھوڑا سا کیا۔ اب آپ جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ اپنے جب تمہارے ہسبینڈ آئے تو ان سے کہنا، اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں کہ انبیاء علیہ السلام اہل اللہ کے گھروں کے اندر جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بیویاں شکر گزار ہونی چاہیے، یہ شکر گزار نہیں ہیں۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان سے آ کے خیریت دریافت کی تو انہوں نے شکر گزاری کا اس کے اندر ذکر کیا اور کہا کہ شکر گزاری کا جو ذکر کیا تو اس شکر گزاری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شکر گزاری اس کا اس کے اندر ذکر آیا۔ پھر تو آپ نے فرمایا کہ اب جب پھر جانے لگے تو کہنے لگے کہ اب اگر آپ کا شوہر آئے تو انہیں کہنا کہ آپ کی چوکھٹ درست ہے، اب چوکھٹ آپ کی درست ہے، یعنی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا کہ یہ بیوی آپ کی بہتر ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا، اسی بخاری شریف کا حصہ ہے کہ پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور آپ اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت کعبۃ اللہ کی آپ نے تعمیر کی، بڑے بڑے بھاری بھاری پتھر جو اٹھا کے لے کے آتے تھے اور کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی گئی، اور وہ باری باری پتھر اٹھائے گئے، کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا۔ پھر جب وہ پتھر چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے، ان پتھروں کو فرشتوں کے ذریعے حکم دیا گیا کہ پتھروں کو پوری زمین پر پھیلا دو، جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں وہاں پر پتھر پھیلا دو، یعنی جہاں بڑا پتھر گرا وہاں بڑی مسجد بنی، جہاں چھوٹے پتھر گرے وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے، 12 بیٹے عطا فرمائے، ان سے 12 قبائل بنے پھر ان کے، اور ان کے نام یہ ہیں نیابت یا نبایوت، کیدار، ادبائیل، حبشام، مشا، دوما اور مشا، اور حدو اور تیما، یتور، نفیس، کیدمان، یہ 12 بیٹے، ان سے 12 قبیلے وجود میں آئے، 12 بیٹے اور 12 قبائل وجود میں آئے اس وقت۔ اور پھر ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا، یہ ملک شام میں اور ادھر جاتے، مصر کے اندر جاتے اور جا کے تجارت کرتے، اور تجارت سے پھر فائدہ اٹھاتے، یہ تجارت ان کا ذریعہ معاش رہا، تو یہ تجارت کے اندر پھر آئے۔ تو آگے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی نے اپنی سیرت کی جو کتاب کے اندر اس کا ریفرنس ان کا دیا، ان کے آل غسان کا، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا، انہوں نے جو ذکر کیا، انہوں نے کہا انصار یعنی اوس اور خزرج یہ قحطانی عرب نہیں تھے، بلکہ اس علاقے میں نیابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل باقی بچی تھی یہ وہی لوگ تھے۔ اوس اور خزرج جو قبیلہ مدینہ کے ارد گرد ہے نا، ارد گرد قبیلہ تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے لوگ، اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو بچی تھی ان کے قبیلے کے اوس اور خزرج تھے، اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے تھے، انصار جو تھے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے جڑ گئے تھے۔ اسی طرح عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر آتے ہیں۔ یہ بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان بیچ میں جا کے رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ تو ماہرین نے یہاں پر کہا کہ یہ علماء کی غلطی ہے، کہ علماء کی غلطی ہے کہ یہ عدنان تک آ کے اس کا ذکر کرتے نہیں، بلکہ آگے تک ذکر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم اور حضرت عدنان کے درمیان 40 پشتوں کا ذکر ہے، 40 پشتوں کا ان کے اندر ذکر ہے۔ بہرحال جو ماد کے بیٹے نزار ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان ان سے وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ہر بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا، یعنی کہ اس وقت کون سی لوگوں کی 2-2 3-3 بچے تھے، زیادہ اولادیں تھیں، اور جب زیادہ اولادیں ہوتی تو ایک بیٹے کے کتنے بچے ان سے قبائل بن جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے قبائل بنے، اور ان سے پھر قبائل بنے، انہی قبائلوں سے پھر وہ نسلیں بنی، اور پھر وہ قبیلے بنے، اور وہ قبائل پھر بستیوں اور شہروں کی صورت میں وہ بڑے بڑے شہر بن گئے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ بڑے قبیلوں کی بنیاد ثابت ہوئے، اور 4 کے نام یہ ہیں، ماد کے بیٹے نجار جو تھے ان کے نام ایاز، انمار، ربیہ اور مزر،
ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شانیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ بن عنزہ اور عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنفیہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ مضر کی اولاد بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، اور یہ قیس بن علان، بنو سلیم، بنو حوازن، بنو عطفان، بنو ابس اور زیبان اور اشجع وغیرہ یعنی عصر کے قبائل میں یہ ان کا ذکر آتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام الیاس بن مضر بن تمیم بن حزیل بن مدرکہ بن اسد بن خزیمہ بن کنانہ بن خزیمہ کے قبائل پھر وجود میں آئے، اور اس کے بعد پھر قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور پھر قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے پھر قریش کے مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے۔ قریش مختلف شاخوں کا آگے ان کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے، وہ میں حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں کہ جہم، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ بن کسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار، اسد بن عزہ، عبد مناف، یہ تینوں کسی کے بیٹے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دادا پردادا جو ان کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن میں سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل اور مطلب اور ہاشم بن ہاشم کی نسل میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ کی نسل میں قریش کو، اور پھر قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس اس کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق میں فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، اور پھر اس کو بھی 2 گروہوں میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ میں کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو اس میں سب سے اچھے قبیلے کے اندر مجھے رکھا، پھر گھرانوں میں چنا تو سب سے اچھے گھرانے میں مجھے چنا، سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کا اس کے اندر ذکر فرما دیا گیا۔ تو آج کی جو ہماری سیرت پاک کا اتنا گوشہ جو آپ کے سامنے عربوں کے احوال میں نے بیان کیے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی زندگی کو اس کے اندر بیان فرمایا، تو آگے جا کے ہم اس کو مزید اور کھول کر بیان فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا۔